ٹائم میرے محمد کریم زید ابن ارقم کے گھر میں موجود ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا، رحمت والے ہاتھ مبارک کھولے، جناب صدیق کو اپنے گلے سے لگایا، اور میرے محبوب کے آج آنسو بہ رہے آئے، آنسو مصطفیٰ، میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ میرے محمد کریم سیدنا صدیق کو گلے لگاتے ہیں، آواز آتی ہے، میرے ملن دا لگدا کرایہ نہیں، دور محل اپنا ایسا بنایا نہیں، دور محل اپنا بنایا نہیں، ہاں چوکی دار بٹھایا نہیں، کبھی لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین، خصوصاً على خلفاء الراشدين المهديين الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمتي أو كما قال، صدق الله وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اور باغ جنت میں
محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ درود پاک پڑھ لیں سارے ساتھی، کوئی محروم نہ رہے درود پڑھنے سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علی الف الف مرت بعدد کل ذرہ۔ صاحب صدر گرامی قدر معزز علماء کرام، معزز قرائے کرام اور میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم یہاں اللہ کے فضل و کرم سے مدرسہ عربیہ انوار العلوم حسینیہ برڑاوا روڑی سندھ میں ختم بخاری شریف کے اس عظیم اجتماع میں جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین آج کے اس عظیم اجتماع، تبلیغی اصلاحی جلسہ اور تقریب ختم بخاری شریف جو 16 جنوری 2024 کو یہاں اللہ کے فضل و کرم سے صبح شروع ہوئی اور ابھی عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم نے نماز عصر بھی انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے، مولا مہربانی فرما ہمارے میزبانوں کی محنت، بالخصوص ہمارے محسن و مربی حضرت اقدس استاد العلماء حضرت مولانا محمد سکندر برولو صاحب اور ہمارے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد عمر برولو صاحب، اللہ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے، اور ان کے ساتھ جتنے اساتذہ، جتنے محبین و متعلقین مدرسہ نے محنت فرمائی، جس کا ثمرہ آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، دیکھ چکے ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے۔ اللہ سب کی محنت کو اپنی بارگاہ عزت میں قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آج جس طرح ہم یہاں شامیانہ کے نیچے بیٹھے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ محبوب کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ پر آؤ مسلمانوں، یہ آخری تقریر ہے تو پھر ایک تقریر نہیں، ایک پیغام ہے، پیغام نہیں، ایک درد دل ہے، ایک درد دل نہیں۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق و وکیل بن کر یہاں سب کی دھرتی پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آؤ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، نہ کسی جاگیر دار کے، نہ کسی سردار کے، نہ کسی وڈیرہ کے، نہ کسی دنیا کے بادشاہوں کے، آؤ ہم سب غلام بنے تو محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون محبوب جس نے ہمارے لیے قدم قدم پہ آنسو بہائے اور ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعائیں مانگی ہیں اور رحمت والے آنسو بہائے ہیں۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، ذرا ذوق بنا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ دیکھو کون آ رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ کون صدیق اکبر جس نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا، پھر وہ وقت آیا فرمایا محبوب دل میں
ایک شوق موجزن اللہ کے محبوب چلے بیت اللہ میں چلتے ہیں، آپ کی سرپرستی میں، آپ کی موجودگی میں ہاں اللہ کا قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ جب سیدنا صدیق اکبر میرے محبوب کی سرپرستی میں صدارت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، آج پہلا دن ہے، سندھ والوں میرے محبوب تشریف فرمائے، علل اعلان سیدنا صدیق اکبر پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ سیدنا صدیق اکبر پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے بیت اللہ کے اندر، چاروں طرف مشرکین جمع ہو گئے، پھر بھی سیدنا صدیق اکبر ڈگمگائے نہیں، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جرأت و ہمت کے ساتھ آواز آ رہی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اللہ کی حمد جاری ہے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آواز آ رہی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج پہلا جلسہ ہے جس میں بڑی بہادری کے ساتھ چاروں طرف مشرکین موجود ہیں، اللہ کے پیغام بنانے والے موجود ہیں، جہاں لات و عزات کے پجاری موجود ہیں، وہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پڑھ رکھے ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ، کیا خوب تقریر ہے سیدنا صدیق اکبر کی، کیا محبوب دعائیں دے رہے ہیں، میرے محبوب رحمت کی توجہ فرما رہے ہیں۔ منظر بڑا عجیب ہے، یکدم حملہ ہوا، جناب صدیق بے ہوش ہوئے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، لمبا واقعہ میرے محمد کریم کا یار گھر میں آتا ہے، ہوش آتا ہے، ماں کہتی ہے میرے بیٹے جی امی، فرمایا کچھ دوائی کھا لے، کچھ غذا کھا لے، لیکن کیا کہا جناب
جناب صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ امی نہ دوا کی ضرورت ہے نہ غذا کی ضرورت ہے، فرمایا میرے لیے محمد عربی کی زیارت کی ضرورت ہے، رات کا ٹائم ہے، میرے محمد کریم زید ابن ارقم کے گھر میں موجود ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا، رحمت والے ہاتھ مبارک کھولے، جناب صدیق کو اپنے گلے سے لگایا اور میرے محبوب کے آج آنسو بہ رہے آئے، آنسو مصطفیٰ، میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، میرے محمد کریم سیدنا صدیق کو گلے لگاتے ہیں، آواز آتی ہے آ میرے رب کریم اللہ، رحیم اللہ، کریم اللہ، مہربان اللہ، اللہ کرم کر دے، میرے صدیق پر بھی کرم کر، اللہ میرے محبوب کی امت پہ بھی کرم کر۔ یہ کون محمد کریم ہے جو امت کے لیے آنسو بہا رہا ہے، جو صحابہ کے لیے آنسو بہا رہا ہے، جو قیامت تک کی ہونے والی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے۔ اماں کی جھولی میں بھی اللہم اغفر لی امتی امتی امتی، میرا محمد کریم جب بچپن کا زمانہ آتا ہے، امت کا نعرہ، میرے محبوب کے اعلان نبوت کے بعد آنکھوں سے آنسو، امت کا نعرہ، میرے محمد کریم بدر میں امت یاد، احد میں امت یاد، میرے محبوب سفر میں امت یاد، میرے محبوب فرش پہ امت یاد، میرے محمد کریم سندھ والوں عرش پہ پہنچتے ہیں تو امت یاد ہے۔ کیا بات ہے محبوب تیرے امتی کی شان، ہم نے اپنی شان بھلا رکھی ہے۔ کوئی چور بن گیا کلمہ پڑھتے ہوئے، پھر چوری کرتے ہو، حیا نہیں آئی۔ میرے محمد کریم کا کلمہ پڑھتے ہو، پھر بھی نماز پہ نہیں آتے، شرم نہ آئی۔ اللہ کا کھایا، اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھا، پھر میرے محمد کریم کے جناب من روزے پہ حاضری کی کوشش نہیں کی۔ میرے محمد کریم کے اوپر اترنے والا قرآن گھروں میں نہیں پڑا، میرے محبوب کی ذات پر کبھی درود شریف کی عادت نہیں پڑی۔ اے یار اپنی بے وفائیوں کو دیکھ، میرے محمد کریم کی وفا کو دیکھ، اپنی بے وفائیوں کو دیکھ، میرے محمد کریم کی محبت کو دیکھ، میرے محبوب وہ دیکھ۔ آج قرآن سنا رہے ہیں، ابو جہل آتا ہے، سر میں لٹھ لوہے کی باری، خون کے فوارے شروع ہوئے، میرے محمد خون بہاتے ہوئے گھر میں تشریف لی جاتی ہے۔ میرے محبوب کی زوجہ محترمہ ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بسم اللہ پڑھ کے بٹھاتی ہے، میرے محمد کریم کے زخموں پر جناب من مرہم رکھتی ہے، اپنے دوپٹے کے ٹکڑے بنا کر میرے محبوب کو تسلی دیتی ہے۔ اسی اسنا میں کسی نے جا کر بتایا، فرمایا سیدنا امیر حمزہ ابھی حضرت نہیں بنے، ابھی سیدنا نہیں بنے، ابھی کلمہ نہیں ملا، شکار پہ گئے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا امیر حمزہ تو شکار کر رہا ہے، تجھے پتہ ہے تیرے بھتیجے کو آج چچا نے اتنا مارا ہے، لہو لہان ہو گئے۔ جب جناب امیر حمزہ کو پتہ چلا، سیدھا میرے محبوب کے قدموں پہ گئے، پھر میں نے چاچا آج آپ کو بہت دکھ پہنچا، آج آپ کو بہت تکلیف پہنچی، ہاں میرا بھتیجا، ہاں میرا رضائی بھائی، ہاں میرے حمزہ، ابو جہل نے مجھے مجنون بھی کہا، آج مجھے ستایا بھی بڑا، آج میرا خون بھی بہت بہا۔ سیدنا امیر حمزہ تیار ہو گئے بدلہ لینے کے لیے، فرمایا ابھی جاتا ہوں بدلہ لے کر آتا ہوں، لیکن میرے محمد کریم نے فرمایا رک جا امیر حمزہ، رک جا ذرا ٹھہر جا، کیوں محبوب میرے دل میں غصہ ہے؟ فرمایا اگر میرا دل ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو
میں بدلے لینے والا نہیں، میں لڑنے والا نہیں۔ میرا محبوب فرماتے ہیں اگر میرا دل خوش کرنا چاہتے ہو ابو جہل کو نہیں مارنا، بلکہ تو صدق کے دل کے ساتھ مجھ محمد عربی کا کلمہ پڑھ لے، اور میں کلمہ پڑھ تو پڑھ، اللہ بھی راضی ہوگا، میں محمد بھی خوش ہو جاؤں گا، جی میں محمد کریم بھی خوش ہو جاؤں گا۔ سیدنا امیر حمزہ ہے، میرے محمد کی آنکھوں سے آنسو ہیں، اور سیدنا امیر حمزہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسول۔ میرے محبوب نے ہمیشہ دکھ برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی، لیکن میرے دوستو اللہ سے اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنی امت کو اللہ سے جوڑا۔ وقت آ چکا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو، اللہ کے نعرے لگانے کا وقت آ پہنچا ہے، میرے محمد کی ختم نبوت پر پیرا دینے کا وقت آ پہنچا ہے۔ جی آؤ درود شریف بھی پڑھتے رہو، درود کی عادت بناؤ، اور اسی طرح اللہ کے ذکر کی بھی عادت بناؤ۔ چلتے پھرتے میرے بھائی اس رب کا ذکر کر، اس رب کا ذکر کر۔ میرے بھائی محمود چوہان صاحب، حضرت مولانا محمود چوہان صاحب کیا فرما رہے تھے کہ کچھ سرکی میں بھی سنانا، تو میرے دوستو آؤ پھر اللہ والے نے کیا کہا، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، دنیا والوں جب یہاں برڑا واسی تم سکھر جاتے ہو تو کرایہ لگتا ہے، جب میں راجن پور سے یہاں سندھ آؤں تو کرایہ لگتا ہے، اللہ ہم کسی کو ملنے جاتے ہیں تو طاقت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، دیر لگتی ہے، ٹائم لگتا ہے، رقم لگتی ہے، آواز آ رہی ہے۔ فرمایا امیرو غریبو شہریوں دیہاتیوں، فرمایا جو رب سے ملنے آئے نہ اس کا کرایہ لگتا ہے نہ وقت لگتا ہے، تو جہاں ہے وہیں بیٹھ جا اور اپنے اللہ کو یاد کر، خدا تمہیں وہی مل جائے گا۔ وہ میرے ساتھیوں سرداروں کے ملنے کا ٹائم ہے، کسی وڈیرے کو ملنے جاؤ، افسر کو ملنے جاؤ، ان کے ملنے کا ٹائم ہے، حضرت جی کو ملنے جاؤ، حضرت جی کے ملنے کا ٹائم ہوتا ہے، ہر وقت کوئی نہیں ملتا، لیکن میں قربان جاؤں اس میٹھے اللہ کی شان پر۔ اللہ فرماتے ہیں تو دل کو آ میں حاضر، تو رات کو آ میں حاضر، تو سفر میں مل میں حاضر، تو اپنے گھر میں مل میں حاضر، تو مسجد میں آ میں حاضر، تو اپنی فصلوں کا کام کر رہا ہے مجھے مل میں حاضر۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا تو کیا خوب کہا، سبحان اللہ کہو گے تو سناؤں گا بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ اللہ پہ فرمیندن سرکی دے اندر عربیہ کرے نا، اللہ پہ فرمیندن میڈے ملن دا لگتا کرایہ نہیں۔ جی حضرت جی بڑی معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ میرے ملن دا لگتا کرایہ نہیں، میرے ملن دا لگتا کرایہ نہیں، دور محل اپنا اساں بنایا نہیں، دور محل اپنا بنایا نہیں، ہاں چوکی دار بٹھایا نہیں، کبھی لا الہ الا اللہ۔ ذرا محبت سے پڑھ لو کلمہ طیبہ کا ورد ہے، انشاءاللہ سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ محبت سے کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ جیسے مولانا شیخ الحدیث کمال الدین صاحب کمال کا بیان کر رہے تھے، جی بہترین بیان فرما رہے تھے کہ کوئی اپنی بدقسمتی سے اگر دین اسلام سے جنت سے نکلنا چاہے
تو وہ اور بات ہے، ورنہ رب نے تو رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں جی۔ آج تم رب کے بن جاؤ، آج تم مسجد سے پیار کرو، آج تم مدرسے سے پیار کرو، آج تم عالم سے پیار کرو، آج تم طالب العلم سے پیار کرو، کل کملی والا ہم سے پیار کرے گا۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تو پھر سرے کی میں کیا آکھ دے اللہ والا، کیا ہی خوب آکھ دے تے ایندے ہوتے پیا مکینا اثر دی نماز دا ٹائم تھی لبے۔ او میرے بھیراو آسند والو، ہاں ہاں آکھنا لے پھر تڑپ کے آکھے آئے، امت کو بخشاون والا نبی آیا۔ جی آکھنا سبحان اللہ۔ جب میں تو سندھی سمجھنا تو آپ کو میری سرے کی تو سمجھ آنی چاہیے دی ہے نا یار۔ امت نو بخشاون والا نبی آیا، رحمت بن کے آون والا نبی آیا، رحمت بن کے آون والا نبی آیا، رحمت بن کے آون والا نبی آیا، تینوں تے مینوں بخشاون والا نبی آیا، رحمت بن کے آون والا نبی آیا، تے جے گنہگاراں تے سیاکارانو۔ زور سے تقریر میری ختم ہے، بس محبت سے کہو نا کہ میں ختم کروں، محبت سے سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ ہمیں ورگے گنہگاراں تے سیاکارانو، ایک عملی ہے ڈھلکاون، ایک عملی ہے ڈھلکاون والا نبی آیا، رحمت بن کے آون والا نبی آیا، رحمت بن کے آون والا نبی آیا، امت کو بخشاون والا نبی آیا، رحمت بن کے آون والا نبی آیا۔ جب ہمارے محبوب نے کسی خوشی غمی میں فرش عرش پہ ہمیں نہیں بھلایا تو قسم ہے آپ کو آپ کے اللہ کی۔ وہ برڑا والو سندھ والو آؤ ہم بھی تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن کی تلاوت کو نہیں بھلائیں گے۔ ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ، اور محبت سے کہو انشاءاللہ۔ ہر گھر میں قرآن ہونا چاہیے، ہر گھر میں محمد عربی پر درود ہونا چاہیے، ہر گھر میں نبی کی سنتوں کے مطابق داڑھی والے مرد ہونے چاہیے، ہر گھر میں شان والی بیٹیاں پردے میں ہونے چاہیے۔ پردہ بھی ہمارا، قرآن بھی ہمارا، محمد بھی ہمارا، خدا بھی ہمارا۔ آؤ مسلمانوں، اس اجتماع سے تمہیں پھر دعوت دی جاتی ہے۔ آج حسینیہ مدرسہ وابرلا سے پھر تمہیں دعوت دی جاتی ہے۔ اس طرح آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے بچے تھے جس کا نام عبداللہ تھا، آپ نے جب پہنچایا نا مولانا کے پاس، اس وقت عبداللہ تھا، ابھی 2 سال ہی نہیں گزرے کہ حافظ عبداللہ، اور پھر چند سال گزرے، حضرت مولانا محمد سکندر برڑو صاحب نے ایسی محنت فرمائی، اور پھر حافظ عبداللہ نہیں، اب حضرت مولانا حافظ عبداللہ بن گیا۔ یہ ہمارے علماء کی محنت، یہ ہے ہمارے ساتھیوں کی محنت۔ ہم اپنے ساتھیوں کو اس عظیم محنت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ باقی نہ تقریریں ختم ہو رہی ہیں نہ جلسے، یہ بھی ہوتے رہیں گے، تقریریں بھی چلتی رہیں گی کیونکہ عصر کا ٹائم قریب ہے۔ ہم نے تو 3 بجے واز کرنا تھا لیکن ابھی 5 ہونے والے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے میزبانوں کی تگدو اور محنت کو اللہ قبول فرمائے۔ مولانا امداد اللہ بڑی مدت سے میرے ساتھ چل رہے ہیں، کافی دنوں کے بعد یہاں تشریف لائے میرے ساتھ، اب ہم یہاں پہلی دفعہ حاضر ہو رہے ہیں۔ مولانا صرف 2 مصرے پڑھتے ہیں عظمت قرآن پر، اور ہمارے علاقے میں رواج ہے، پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں ہے، میرے خیال میں نہیں ہے لیکن کرنا پڑے گا کہ یہاں مولانا نظم پڑھتے ہیں، آپ ان کی خدمت کریں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے۔ مسافر ہیں، آپ کو دعائیں دیں گے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
رکھیں ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ مزدور کو مزدوری اخیر میں ملتی ہے. اتنی دیر آپ تشریف فرما ہوئے آپ بیٹھے رہے, ابھی مزدوری لینے کا وقت آیا ہے. مختصر سی دعا اللہ پاک ہر کی سنتے ہیں, مسافر کی اور زیادہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اے میرے کریم اللہ, سارا دن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہے مولا, تیرے بندے سارا دن یہاں حسینیہ بلوا میں تیرا قرآن سنتے رہے. اللہ سب کا آنا, سب کا سننا, سب کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ. اے میرے اللہ, جن بچوں کی دستار بندی ہوئی, اے میرے اللہ ان کو صحیح معنوں میں دین کا خطیب اور مبلغ اور مدرس قرآن بنا. اے اللہ, جو شان والی ہماری بیٹیوں کے سر پر دوپٹہ پوشی ہوئی, ختم بخاری شریف ہوئی, مولا ہماری ان بیٹیوں کو بھی نیک اور صالح اور مبلغہ مدرسہ بنا. اے میرے اللہ, جن دوستوں نے بڑے ولولے کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑے خلوص کے ساتھ تعاون کرنے کا عزم و وعدہ فرمایا ہے, اے میرے اللہ سب کا تعاون اپنے کرم سے قبول فرما. اے میرے کریم اللہ, مولانا محمد سکندر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ, ان کا سایہ مولانا محمد عمر برونو صاحب, ان کے ساتھ جتنے ساتھی, مولا جتنی جماعت خدمت کر رہی ہے, اے میرے کریم اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ, بالخصوص حسینیہ بلوا کو بالعموم پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں ہمارے تبلیغی مراکز ہیں, اللہ خانقاہیں ہیں, اے میرے رحیم رب ہمارے مدارس دینیہ ہیں, چھوٹے مدرسے, بڑے مدرسے, قرآن پاک کے مدرسے, درس نظامی کے مدرسے, اے میرے اللہ عرب میں آئے, عجم میں آئے, دیہاتوں میں آئے, شہروں میں آئے, اے میرے کریم پختہ عمارتیں ہیں یا جھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں, اے میرے اللہ تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ ان مدارس کو ترقی عطا فرما. 14 صدیاں گزر گئی, 1400 سال گزر گئے, مولا چٹائیوں پہ بیٹھنے والے بڑی اخلاص و محبت کے ساتھ دین کی محنت کر رہے ہیں, مولا ہم آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتے ہیں, ہمیں ان قیامت کے دن ان علماء کے قدموں میں کھڑا فرما, ان کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما. اے میرے کریم اللہ, جتنے دکھے ہوئے لوگ ہیں ان سب کے دکھڑے دور فرما. اے اللہ, غزہ لٹ گیا, غزہ کی گلیاں لاشوں سے بھر گئی, بچے تڑپ گئے, بچیاں تڑپ گئی, اے میرے رحیم اللہ ہماری بہنیں تڑپ گئیں, بزرگ اور بوڑھے شہید ہو گئے, اے میرے مالک 30,000 کے قریب میرے مولا ان چند مہینوں میں اے اللہ تڑپ گئے, عمارتیں گر گئیں, نہ کھانے کو